تو وہ بھی مسلمانوں کا دشمن، کسرا ایران جو آتش پرست تھا وہ بھی مسلمانوں کا دشمن، نجاشی یہ عیسائی تھا اور کیسر روم کو خراج ادا کرتا تھا لیکن انصاف پسند تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تو 12 مسلمان اور 4 عورتیں جو ہیں وہ ہجرت کر، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی لخت جگر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی ہجرت کر گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یہ ایک اعزاز تھا۔ اور جب ہجرت کر کے نجاشی کے پاس پناہ لے لی تو قریش اتنے دشمن تھے کہ وہ اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکے اور کہا کہ یہاں سے 2 بندوں کو سفیر بنا کے بھیجا جائے اور نجاشی سے مطالبہ کیا جائے کہ یہ لوگ ہمارے باغی ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ عمر بن عاص جو فاتح مصر بھی ہے اور یہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد، اور عبداللہ بن ربیع، ان دونوں کو نجاشی کے پاس بھیجا اور نجاشی کے پاس کہنے لگے کہ اے نجاشی، ہماری قوم کے کچھ لوگ بغاوت کر کے تیرے پاس پناہ لے کے آ چکے ہیں اور نہ انہوں نے عیسائیت قبول کی ہے نہ اسلام قبول کیا ہے، اور انہوں نے ایک نیا دین جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ نجاشی نے کہا کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ دوسرے فریق کی بات سنی جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے۔ حضرت علی کو جس وقت قاضی بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ علی، دوسرے فریق کی بات سنے بغیر کبھی فیصلہ نہ کرنا، ایک بندے کی سٹوری سن لی جائے اور دوسرے کے نہ سنی جائے۔ نجاشی بھی ایک امن پسند اور انصاف پسند بادشاہ تھا، جب بلایا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، وہ کھڑے ہوئے، بادشاہ نے کہا یہ کون سا مذہب ہے، کون سا مسلک ہے کہ نہ تم عیسائی ہوئے ہو نہ تم یہ دین ابراہیمی، کیونکہ قریش یہ بت پرستی کو دین ابراہیمی سمجھتے تھے، یہ کون سا ہے؟ کہنے لگے کہ بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، غریبوں پر ظلم کرنے والے، ڈاکے مارنے والے، لوگوں کی عزتیں لوٹنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان فرمایا کہ اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث کیا، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے اور کس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اور مرنے کے بعد تم نے کس کے پاس جانا ہے، وہ بھی وہی ہستی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ جو محمد ہیں، ابھی وہ واقف نہیں تھا نا، کیا ان پہ کوئی کلام بھی اترا ہے؟ کہا کہ ہاں ان پر قرآن اترا ہے، تمہیں اس میں کچھ یاد ہے؟ تو حضرت جعفر کہنے لگے بالکل یاد ہے۔ اب حضرت جعفر کو خیال آیا کہ بادشاہ عیسائی ہے اور سورت مریم میں حضرت عیسیٰ کا اور مائی مریم کا ذکر ہے، اس کو یہی سورت سنائی جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ سناؤ کہ تمہارے نبی پر کیا اترا ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صرف 4-5 آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا۔ یہ 4-5 آیتیں ہیں جو حضرت جعفر نے تلاوت کی، اور اس میں جہاں قرآن
کی اللہ رب العزت کی طرف سے برکت تھی، وہاں اس کو یہ بھی پیغام تھا کہ بت کچھ نہیں دے سکتے۔ حضرت زکریا جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور اولاد ان کے ہاں نہیں ہے، ان کو اولاد کی ضرورت ہے، تو وہ کس سے مانگتے ہیں؟ مالک کائنات سے۔ ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، اللہ ذکر کرتا ہے اپنے بندے زکریا کا کہ جس وقت اس نے اپنے رب سے اولاد کے لیے دعا کی، اتنے بوڑھے تھے کہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ اس بڑھاپے میں اولاد کی خواہش کرتے ہیں۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، انہوں نے خفیہ طور پہ چھپ کے لوگوں کی ملامت سے بچ کے اللہ کو پکارا۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یا اللہ ہڈیاں سست ہو گئیں، سر جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارتا ہے، سر کانپتا ہے، شعلہ مارنے سے مراد یہ ہے کہ سر کانپتا ہے۔ واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی۔ یا اللہ اولاد کوئی نہیں، نسل میری ختم ہو جائے گی اور میں خوف زدہ ہوں کہ میں قطع نسل کا مالک ہو جاؤں گا۔ وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا۔ یا اللہ میں بوڑھا ہوں، سر شعلہ مارتا ہے، ہڈیاں کانپتی ہیں، اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، بوڑھی بھی ہے اور بانجھ بھی ہے، پھر بھی میں تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے اولاد سے نواز دے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ یا اللہ اس عمر میں میری بیوی کی اس اپاہج پوزیشن میں ہمیں اولاد دے دے جو میری بھی وارث ہو۔ آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ یا اللہ مجھے راضی کر دے۔ اللہ نے کہا جا تجھے راضی کر دیا۔ بادشاہ جس وقت یہ قرآن سنتا ہے، 7واں سپارہ ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، نجاشی اس کے درباریوں نے، پورا دربار سجا ہوا ہے، اور جب انہوں نے قرآن سنا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا کہ آنسو بے بے کے داڑیوں میں جذب ہو رہے ہیں۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ان کی زبانوں سے نکلا یا اللہ اگر یہ اسلام یہ کہتا ہے تو یقولون ربنا آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ دے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق
وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ جب حق کو پہچان لیا تو اس کا انکار ممکن ہی نہیں۔ بادشاہ نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربی کو کہا نکل جاؤ، یہ لوگ راستے پہ ہیں اور میں ان کو پناہ دیتا ہوں تمہارے لیے سفارش، اور یہ جس طرح تم ایلچی بن کے آئے ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ذلیل کر کے نکال دیے گئے، اور جب نکال دیے گئے تو بڑی انہوں نے اپنی بے عزتی محسوس کی۔ تو عمر بن عاص آپ کے علم میں ہے کہ بڑے دانشور تھے، 4000 فوج کے ساتھ مصر فتح کیا۔ کہنے لگے بادشاہ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کل میں نے یہ بات بادشاہ کو بتانی ہے تو یہ مسلمان کھڑے کھلوتے نکال دیے جائیں گے۔ کوئی شخص اپنے عقیدے پہ چوٹ وہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ کل تو تماشا دیکھی ہوتا کیا ہے۔ تو عبداللہ بن ربی کہنے لگا یار چھوڑ دو، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ہم قوم ہیں، اگر ان کو پناہ مل گئی ہے تو اب اتنا پیچھا نہ کرو۔ عمر بن عاص کہنے لگے میں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا۔ دوسرے دن دربار میں پیش ہو کے کہنے لگے بادشاہ تو نے ان کو نجات دے دی، وہ تو حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بندہ، اللہ کا کلمہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، مائی مریم اللہ کی اولاد ہیں، تو کیا پھر بھی تو ان کو پناہ دے گا؟ بادشاہ نے کہا کہ مجھے ان کی بات سن لینے دو، اب جس طرح کل میں نے بات سنی تھی آج پھر سنوں گا۔ جب پیغام بھیجا تو مسلمان کتنے تھے؟ اور 12 اور 4 16۔ بعد میں دوسرے سال میں یہ 82 مسلمان اور 18 عورتیں گئی ہیں، 5 سن 90 میں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے سن لینے دو کہ ان کا قرآن کیا کہتا ہے۔ حضرت جعفر کو بلایا کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں یا اللہ کے نبی ہیں یا اس کے بندے ہیں؟ جعفر نے کہا کہ سچ کہوں گا اور جو قرآن کہتا ہے وہی کہوں گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ تو گزار قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ اس کا بھی ترجمہ سنا دیتا ہوں کیونکہ قرآن اپنے الفاظ کے ساتھ جو لذت رکھتا ہے۔ آج بہت سے مدارس ہیں وہ 7 قرات پڑھتے ہیں، بڑے اچھے بچے ان کے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن میں ان سے گزارش کرتا ہوں قرآن پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے، 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 6666 آیات ہیں، اور اللہ قیامت کے روز کہے گا قرآن پڑھتا جا اور منزل مارتا ہوا جنت کی طرف چڑھتا جا۔ لیکن قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج ساری دنیا میں عرب کا دشمن ہے، مسلمان کا دشمن ہے۔ ہم لوگ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو، دوسرے مذاہب کو راضی کرتے ہیں کہ مسلمان بشک پس جائے، اس کا قتل عام ہو جائے، لیکن یہ لوگ ہم پہ راضی ہو جائے۔ لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں اور آپ میں فرق کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام لوہے کے بنے ہوئے تھے؟ کیا حضرت آدم کی اولاد نہیں تھے؟ کیا جنگ لڑتے ہوئے ان کو زخم نہیں پہنچتے تھے؟ کیا
وہ مقتول نہیں ہوتے تھے، وقاتلوا وقتلوا، وہ کافروں کو قتل بھی کرتے تھے، مقتول بھی ہوتے تھے، شہید بھی ہوتے تھے۔ تو کیا چیز تھی؟ ان کا ایمان مکمل تھا، وہ اللہ کو اس طرح اس پر ایمان رکھتے تھے جس طرح انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ تکن فی الدنیا کانک غریب، اور عابر سبیل، اور پھر یہ ہے کہ یا تو اس طرح ہو جا کہ تو جیسے تو نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو سکتا تو یہ ہو گئے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ نمازیں بھی اس طرح پڑھتے تھے۔ حضرت جعفر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے تھے، اور یہ جب آیتیں پڑھی، یہ دوسرا رکوع ہے سورۃ مریم کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے جس وقت وہ لوگوں سے کنارے ہو گئیں بالغ ہونے کی وجہ سے، اب وہ مردوں میں بیٹھنا اٹھنا انہوں نے بند کر دیا۔ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ان کی حجاب کی پوزیشن میں، تخلیے کی پوزیشن میں جبرائیل کو ایک جوان مرد کی صورت میں ہم نے مریم کی تخلیے میں بھیج دیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، ایک جوان لڑکی ایک جوان مرد کو تخلیے میں دیکھ کے خوف زدہ ہو گئی۔ عصمت سے زیادہ قیمتی چیز عورت کے لیے کوئی نہیں۔ جو عورتیں اپنی عصمت بیچتی ہیں وہ عصمت کی قیمت سے واقف نہیں، اور کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے نوجوان میں تجھے اللہ کی پناہ دیتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو میری عصمت کو داغدار نہ کرنا۔ تو جبرائیل کہنے لگے انما انا رسول ربک، میں جوان مرد نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، میں جبرائیل ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے تیرے پاس اس لیے بھیجا ہے لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ اللہ بغیر شادی کے، بغیر جو اللہ نے ایک قانون بنایا ہے مرد عورت کے ملے بغیر تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ تو مائی مریم کہنے لگی قال کذالک قال ربک هو علی حی، کہنے لگے ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میں بدکار نہیں، شادی میری نہیں ہوئی، اور میرے کیسے اولاد ہو جائے گی؟ تو حضرت جبرائیل کہنے لگے قال کذالک قال ربک هو علی حی، یہ اسی طرح ہو جائے گی جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، میں نے عیسیٰ بن مریم کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، عورت اگر اس کے اولاد ہو جائے، بہت سے لوگ نہیں چاہتے تو اولاد ہو جاتی ہے، جو چاہتے ہیں ان کے نہیں ہوتی۔ وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، تو چاہے یا نہ چاہے یہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے پیدا ہو۔ یہ نجاشی نے جس وقت یہ آیات سنی تو اس نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہنے لگا کہ لوگوں، حضرت عیسیٰ ایک تنکے سے بڑھ کے بھی جو قرآن نے ان کا مقام بیان کیا ہے وہ نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، مائی مریم ان کی بیوی تھی، وہ جھوٹ کہتے ہیں، اور جو قرآن کہتا ہے وہی سچ ہے۔ اب بات